بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عربی زبان کو سکھانے کے لیے کلاسز کو آن لائن رکھنے کا ہی ارادہ ہے، مگر رمضان کے اندر وقت کا صحیح اندازہ نہیں ہو پا رہا ہے۔ مجھے جیسے کیسے وقت ملتا رہے گا میں ویڈیو کو ریکارڈ کر کے اپلوڈ کرتا رہوں گا۔ فی الحال جب تک رمضان نکل جائے انشاءاللہ اس کے بعد دیکھتے ہیں صورتحال کیا ہوگی۔ عربی زبان کو پڑھانے کے دو طریقے ہیں، ایک وہ جو ہمارے مدارس کے اندر ہے اور دوسرا وہ طریقہ جو کالجوں کے اندر دوسری جگہوں پہ بول چال کو سکھانے کے لیے کرتے ہیں۔ جو ہمارے مدارس کا طریقہ ہے، کچھ لوگوں کا ماننا ہے کہ یہ کارگر نہیں ہے کہ ہمارا بچہ فارغ ہونے کے بعد بھی عربی زبان بول نہیں پاتا ہے، جبکہ عربی زبان کا بول پانا یا کسی بھی زبان کی بول چال ایک الگ چیز ہے، زبان کی سمجھ رکھنا، اس کی اونچ نیچ سے واقف ہونا یہ ایک الگ چیز ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا جو لوگ ہوٹلوں میں ٹورزم اسی طرح دوسرے ملکوں میں کام کرتے ہیں، ان میں کچھ لوگ وہ ہیں جنہوں نے کچھ بھی نہیں پڑھا، اس کے باوجود شاندار عربی اور بہترین انگریزی بول لیتے ہیں۔ وہیں کچھ وہ لوگ جن کے اپنی مادری زبان کے لیے ماحول نہیں ملتا، اس کا استعمال نہیں ہوتا، تو وہ اپنی مادری زبان بھی نہیں بول پاتے۔ پتہ چلا بول چال یہ ایک الگ چیز ہے، اس کا تعلق ماحول کے ساتھ، مشق، استعمال، پریکٹس کے ساتھ ہے، اور زبان کی سمجھ یہ ایک الگ چیز ہے۔ وہیں کچھ لوگوں کا یہ بھی ماننا ہے کہ مدارس کے اندر جو عربی ہے وہ قدیم ہے، وہ کتابی ہے، اس کا بول چال سے اور جدت سے کوئی تعلق نہیں، اس اعتبار سے بھی اس عربی کو بیکار مانتے ہیں۔ میرا سمجھنا ہے کہ جو بھی مسلمان عربی زبان کو سیکھنا چاہتا ہے وہ تو صرف اسی جذبے سے تاکہ میں قرآن کریم کو سمجھ سکوں، احادیث کو سمجھ سکوں۔ تو یاد رکھیں قرآن کریم، احادیث رسول اور اسلامی علوم کی بنیادی کتابیں جو سند کی حیثیت رکھتی ہیں، جن کے حوالے پیش کیے جاتے ہیں، ان کی وہی قدیم عربی ہیں جو مدارس کے اندر پڑھائی جاتی ہیں۔ اب کوئی شخص کہہ دے کہ قرآن کریم کی عربی قدیم ہے، میں ذرا اس کو ماڈرن عربی سے بدل دوں، تو اس سے ذرا قرآن کریم کی تفسیر کہا جا سکتا ہے، قرآن کریم نہیں، اس سے کہ وہ رب کے الفاظ نہیں رہے، بھلے وہ عربی ہی کیوں نہ ہو۔ کوئی شخص کہتے ہیں بخاری مسلم ہے، ان کی عربی قدیم ہے، ذرا اس کو جدید عربی سے بدل دیا جائے، تو وہ زیادہ سے زیادہ اس حدیث کی تشریح مفہوم کہہ سکتے ہیں، لیکن اس سے حدیث نہیں کہہ سکتے کہ وہ پیغمبر کے الفاظ نہیں رہے۔ تو خیر دونوں طریقوں کا اپنا اپنا فائدہ ہے، دونوں کا اپنا مقام ہے، انکار دونوں طریقوں کا نہیں کیا جا سکتا ہے۔ چلے ہم اپنا سبق شروع کرتے ہیں۔ یہ کچھ باتیں تھیں جن کی وضاحت ضروری سمجھی میں نے۔ کوئی بھی کلام، چاہے وہ کتابی ہو، انسان کا بول چال والا کلام ہو، کوئی بھی کلام کلمے سے مل کر کے بنتا ہے۔ تو کلمہ ایک ہم معنیدہ لفظ کو کہتے ہیں، تو کلمے کے ہم شروع میں 3 قسمیں کرتے ہیں، ایک فعل جس کو ورب کہتے ہیں، ایک ناؤن جس کو ہم اسم کہتے ہیں، اور ایک حرف جس کو آپ ایڈورب بھی کہہ سکتے ہیں، لیٹرز یا الفابیٹس بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو یہ کلمے کی 3 قسمیں ہیں، فعل، اسم اور حرف۔ یہ جو فعل ہے اس کے اندر 2 چیزیں ہوتی ہیں۔ پہلی چیز، یہ ایک پراپر معنی، ایک مستقل معنی رکھتا ہے، یہ اپنا معنی دینے کے لیے دوسرے کسی کے ساتھ جوڑے جانے کا محتاج نہیں ہوتا کہ جب تک اس کے ساتھ جوڑیں گے نہیں تب تک اس کا کوئی خاص مستقل معنی نہ بنتا، ایسا نہیں، بلکہ دوسرے کے ساتھ ملایا بغیر بھی اس کے ایک مکمل اپنے معنی ہوتے ہیں۔ ایک اور دوسری چیز اس کے اندر زمانہ پایا جاتا ہے، یہ 2 چیزیں اس کے اندر پائی جاتی ہیں۔ اب آ جاؤ اسم میں صرف ایک چیز ہے کہ یہ بھی اپنا معنی دینے میں کسی دوسرے کے ساتھ ملانے کا محتاج نہیں، یہ بھی اپنا ایک مستقل معنی رکھتا ہے۔ جیسے آپ کہتے ہو پلیئر یا عالم، قاری، حافظ، آپ اس کو آگے جوڑیں نہ جوڑیں اس کے باوجود ایک مکمل اس کا معنی بنتا ہے۔ اس طرح آپ فعل میں بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے برخلاف آپ حروف کو لے لیں تو ان کا یہ ہے کہ معنی تو ان کا ہے، لیکن جب تک آپ اس کو کسی دوسرے کے ساتھ نہیں جوڑتے ہیں، فعل کے ساتھ، اسم کے ساتھ نہیں جوڑتے ہیں، تو ان کا کوئی مستقل معنی نہیں ہوتا ہے۔ یہ اپنا معنی دینے میں دوسرے کے ساتھ جوڑنے کے محتاج ہوتے ہیں، اور کبھی کبھی تو یہ جس کے ساتھ جوڑا جاتا ہے اسی اعتبار سے وہ معنی اپنے اندر لے لیتے ہیں۔ اسی بنا پہ ان کو ایڈورب بھی کہا جاتا ہے۔ جیسے میں سمجھاؤں، عربی میں ہم لیتے ہیں فی، جس کے معنی آتے ہیں میں، اسی طرح لے لیجیے آپ من، جس کے معنی آئیں گے سے۔ اسی کو ہم انگریزی میں فی کو ہم کہہ سکتے ہیں ان، اس کو آپ کہہ سکتے ہو فرام وغیرہ۔ تو دیکھ لیجئے فی کو جب تک آپ کسی دوسرے کے ساتھ نہیں جوڑتے ہیں تب تک اس کا کوئی مستقل معنی نہیں بنتا ہے۔ اسی طرح من ہے، جب تک آپ اس کو فعل کے ساتھ، اسم کے ساتھ نہیں جوڑتے، یا ان کو سمجھ لیجئے انگریزی میں از ہے، ان ہے، آن ہے، یہ جتنے بھی وہ حروف ہیں تو آپ دیکھیں گے جب تک آپ ان کو کسی دوسرے کے ساتھ نہیں جوڑتے ان کا کوئی مستقل معنی نہیں بن پاتا ہے۔ خیر یہ جو اب فعل ہے، اب فعل میں ہم نے کہا 2 چیزیں ہیں،
ایک یہ اپنا معنی دینے میں کسی کا محتاج نہیں ہوتا ہے، مستقل اس کا اپنا ایک پراپر معنی ہوتا ہے، اور اسی طرح اس کے اندر زمانہ ہوتا ہے۔ اب زمانے کے اعتبار سے اس کی پھر 3 قسمیں بنتی ہے فعل کی: ماضی، حال اور مستقبل۔ اسی کو ہم کہیں گے پاسٹ، پریزنٹ اور فیوچر۔ ماضی کس سے کہتے ہیں؟ گزرا ہوا زمانہ، گزشتہ زمانہ۔ جیسے ہم کسی کو کہتے ہیں کہ اس نے کھانا کھایا ہے، وہ سو چکا ہے۔ اسی طرح وہ گھر جا چکا ہے، اس نے لکھا ہے۔ یہ تو ہو گیا، گویا ایک کام ہو چکا ہے، اس کی آپ خبر دے رہے ہیں، اس کو ہم ماضی کہتے ہیں۔ حال، کوئی کام ابھی ہو رہا ہے، جیسے وہ لکھ رہا ہے، وہ پڑھ رہا ہے، اسے ہم حال کہیں گے۔ اور مستقبل، فیوچر، جو نہ ابھی ہو رہا ہے اور نہ ابھی ہوا ہے، جس کا ہونا ہو، جیسے وہ کل جائے گا، فلاں کام وہ کل کرے گا، وہ کل پڑھے گا، یہ ہے فیوچر۔ انگریزی کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ تینوں کے لیے الگ الگ جملہ استعمال ہوتا ہے، لیکن عربی میں ایسا نہیں، 2 ہی جملے اس کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ اس کو ہم ذرا یہاں بورڈ، عربی میں 2 ہی جملے استعمال کیوں ہوتے ہیں، اس کی ایک خاص وجہ ہے، توجہ رکھیں۔ آپ دیکھیں گے پاسٹ اور فیوچر دونوں کے بیچ میں جو ہم پریزنٹ رکھتے ہیں، یہ حقیقت میں کوئی مستقل کوئی زمانہ نہیں ہے، یہ پاسٹ کی اینڈنگ اور فیوچر کی بگننگ، اس چیز کا نام حال ہوا کرتا ہے۔ جیسے میں ابھی بول رہا ہوں، اس سے پہلے کا جو سیکنڈ ہے، وہ سیکنڈ بھی چونکہ گزر چکا ہے، لہذا وہ پاسٹ ہی ہے، اور جو سیکنڈ، جو لمحہ میرے بولنے کے بعد، اس سیکنڈ جو چل رہا ہے، اس کے بعد جو لمحہ آئے گا، اسی لمحے کو ہم فیوچر کہتے ہیں۔ تو حقیقت میں ماضی کا آخر اور مستقبل کا شروع یہی حال ہوا کرتا ہے، بس سیکنڈ بھر کی فرق ہے، کوئی زیادہ فاصلہ نہیں ہے۔ اسی لیے عربی میں کہا جاتا ہے کہ حقیقت میں یہ ہے کہ زمانے کل 2 ہی ہے، یا تو ماضی ہے یا مستقبل ہے، تو حال ان دونوں کے ابتدا اور آخر ہی کا نام ہے۔ اس بنا پہ ہم نے 2 ہی رکھے ہوئے ہیں، ایک ماضی، ایک مضارع۔ اب اسی مضارع سے کبھی آپ حال کا معنی لیتے ہیں اور کبھی آپ مستقبل کا معنی لیتے ہیں، اس کے لیے کبھی تو بیک گراؤنڈ اور اسی طرح کبھی کچھ چیز جوڑ بھی دی جاتی ہے، اس سے بھی اندازہ ہو جاتا ہے کہ حال کے لیے یا مستقبل کے لیے۔ تو خیر، تو یہ جو ماضی ہے، فعل ماضی، گزشتہ زمانے میں کوئی کام کا ہونا یا بتلانا جو بتلاتا ہے، اس کو بناتے کیسے ہیں؟ اس کے لیے ہمارے پاس ایک وزن ہے، جس کو میں ایک پیٹرن یا شیپ کہہ دوں یا فارم آپ کہہ دیجئے، یہ ایک ہے۔ یہ کیسے ہے اس کو آپ یہ دھیان میں رکھیں۔ انگریزی کے اندر حرکات و سکنات وہ الگ سے کوئی چیزیں نہیں ہیں، بلکہ واولز ہی وہاں، وہ جو لیٹرز ہیں وہی وہاں حرکات و سکنات کا کام دیتے ہیں۔ لیکن عربی کے اندر اور اسی طرح اردو کے اندر حرکات و سکنات 2 الگ الگ چیزیں ہیں، یہ حروف الگ ہیں، یہ چیزیں الگ ہیں، تو یہ چیزیں مستقل وہاں لگانی پڑتی ہیں۔ اسی اعتبار سے وہ جو شیپ بن جاتی ہے کسی صیغے کی، کسی لفظ کی، اس کو ہم وزن کہیں گے، تو اس کا خاص خیال رکھا جاتا ہے حرکات و سکنات کا۔ میں بتلا دوں آپ کو، ذرا آپ مثال کو سمجھیں۔ مثلا ہم اردو میں لکھیں گے کٹ، تو مجھے اس میں زیر لگانی ہے تو یہ مستقل حرکت لگانی پڑے گی۔ اسی کو اگر میں انگریزی میں کروں تو وہاں مجھے آئی لگا لیں، تو یہ بیچ میں آپ نے آئی لگا لیا، یہ اس واول کو آپ نے لایا، تو خود بخود اس نے وہ زیر کا معنی دے دیا۔ اسی طرح یہ ہم لکھیں گے یہاں پر فالام، اس کو مجھے پیش لگانا ہے تو مستقل حرکت لگانی پڑی۔ اسی کو آپ اگر انگریزی میں لے جائیں تو آپ یو لگا دیں، تو اسی سے ہی آپ کا وہ پیش کا معنی نکل آ جاتا ہے۔ تو یہاں مستقل حروف لگانے پڑتے ہیں، اور یہاں حروف کے بجائے حرکات و سکنات ایک الگ الگ چیز ہے۔ اس بنا پہ حرکات و سکنات اور حروف کو ملا کر کے جو شیپ بن جاتی ہیں، جو ایک وہ پیٹرن سا بن جاتا ہے، اس کو ہم وزن کہتے ہیں۔ تو اب دھیان دیا جائے، عربی میں جو میٹیریل ورب، جس کو ہم مصدر کہیں، زیادہ تر یا کہہ دو کہ حقیقت میں 4 ہی ہیں۔ ایک ہے ثلاثی مجرد، ثلاثی مزید فی، رباعی مجرد اور رباعی مزید فی۔ 1-2 وہ ملحقات ہیں، وہ تو انہی کے اندر ہی ہے، تو اصل 4 ہی ہے۔ ہم صرف آج ایک ہی کو لیں گے، ثلاثی مجرد۔ ثلاثی مجرد جس کا ماضی کا صیغہ واحد صرف 3 حرف ہو، جس میں صرف 3 حرف ہوں، اس کو ہم ثلاثی مجرد کہیں گے۔ تو ثلاثی مجرد میں بھی 5 باب ہیں، اس میں ہم آج پہلے کو لیں گے، جس میں تینوں جگہوں پر، تینوں حرفوں پر زبر ہو، تو فعالہ۔ تو یہ ہمارے پاس ایک شیپ ہے فعالہ، یہ ایک وزن ہے۔ آپ جو بھی جملہ بنائیں گے، اس کا جو بھی ورب ہوگا، آپ اس کو اسی پہ رکھیں گے، اس باب سے۔ تو یہ فعالہ۔ اب دیکھ لیجئے، یہ جو فا ہے، اس کو ہم کہیں گے فا کلمہ۔ یہ کلمہ وہ جو ہم ایمان کے طور پہ پڑھتے ہیں، یہاں یہ اصطلاحی لفظ ہے۔ تو اسی طرح عین ہے تو اس کو عین کلمہ، یہ نام رکھنے ہیں۔
اب اس کے بعد چاہے وہ فاعل لام والا جملہ ہو یا کوئی اور ہو، سب میں وہی نام اس کو آپ دے سکتے ہیں. تو یہ لام ہے، اس کو آپ لام کلمہ کہیں گے. اب اسی شیپ پر مجھے ہر چیز لانی ہے. میں سمجھاؤں، جیسے ایک مثال یاد رکھیں، یہ الحرث، اس کے معنی آتے ہیں کھیتی کرنا. یہاں الف لام ہا را سا، الحرث. اس میں یہ جو الف لام ہے، یہ الف لام یہ ایسا ہی ہے جیسے این جی ہوا کرتا ہے. وہ انگریزی میں ہم دیکھتے ہیں مصدر کے اندر میٹیریل ورب میں، جیسے پلےئنگ ہے، رائٹنگ ہے، ایٹنگ ہے، سلیپنگ ہے. تو جب آپ اس کو ورب میں لے جاتے ہیں، پاسٹ میں آپ ای ڈی لگاتے ہیں، کہیں ای ایس لگاتے ہیں، پریزنٹ میں اس کو ہٹا دیتے ہیں، چونکہ یہ وہ ایک ناؤن کی نشانی سے ہوتی ہے. اسی طرح یہ الف لام یہ اسم کی مصدر کی نشانی ہے. جب ہم اس کو فعل بناتے ہیں، ورب بناتے ہیں، چونکہ یہ ورب ہے، تو یہاں ہم الف لام کو ہٹا دیں گے. اب جب میں الف لام کو ہٹا رہا ہوں تو وہاں صرف حرث بچ رہا ہے، حرث. اب دیکھیے حرث، یہاں حروف 3 تو ہو گئے، یہاں پر بھی 3 حروف ہیں، یہاں پر بھی 3 حروف ہیں. یہاں جو ہا ہے، جو مین شیپ مجھے دے دی گئی ہے، اس میں یہ فا کی جگہ پر ہا آ رہا ہے، تو لہٰذا اسی کو ہم ہا کو یہاں پر فا کلمہ کہیں گے. را اس کے بعد عین کی جگہ پر را آ رہا ہے، تو اس کو ہم عین کلمہ کہیں گے، اس کو ہم ثا کلمہ کہیں گے، اس کو ہم لام کلمہ کہیں گے. بھلے یہ ثا ہے لیکن وہ اصطلاحی نام جو اس کا ہوگا، گرامر کے اعتبار سے اس کا جو نام ہوگا، چونکہ اس شیپ کے اعتبار سے لام کی جگہ آ رہا ہے، اس کو ہم لام کلمہ کہیں گے. اب یہاں یہ 3 حرف اس شیپ کے اعتبار سے 3 حرف تو ہو گئے، لیکن حرکات و سکنات میں ابھی برابری وہ ایک جیسا ہونا نہیں ہے، اس لیے یہاں پر بھی مجھے حرکتیں سیم ویسی لگانی پڑے گی. تو ہا میں تو زبر ہے ہی ہے. اب یہ را ہے تو اس میں چونکہ جزم ہے، اس جزم کو ہٹا کر کے مجھے اس پہ بھی زبر دینی پڑے گی. ٹھیک، اب جب میں اس پہ بھی زبر لگا رہا ہوں تو ہارا ہو گیا. اب اس میں پیش ہے سا پہ، تو اس کو بھی زبر لگانی پڑے گی. تو اب یہ ہاراسا، اب دیکھیے سیم ہو گیا، فعال ہاراسا. ایک اور مثال لیتے ہیں، جیسے الخلق، اس میں یہ جو الف لام ہے، اس یہ مصدر کا ہے، اسم کی نشانی، اس کو آپ ہٹا دیں گے. جب آپ نے اس کو ہٹا دیا تو وہاں خلق رہ گیا. خا کو وہی فا کلمہ، لام عین کلمہ اور قاف لام کلمہ کہلائے گا. اب یہ جو خا ہے، اس پہ زبر تو ہے، اس پہ جزم ہے اور اس پہ پیش ہے، تو 3 حرفی تو ہیں، اس اعتبار سے اس سیگے پر اترتا ہے، لیکن حرکتیں برابر نہیں ہو رہی ہیں. لہٰذا مجھے اس کی جگہ جزم کی جگہ اس کو زبر دینا پڑے گا، اور اس پیش کی جگہ اس کو اب ہم زبر دیتے ہیں، اور پیش کی جگہ بھی زبر دیتے ہیں. تو یہ خلق یہ بن گیا. تو اس اعتبار سے آپ جو بھی جملہ لیں گے، اس کو آپ جب فعل ماضی کا واحد صیغہ بنائیں گے، اسی وزن پر آپ اس کو رکھتے چلیں گے. چلیے اس کے بعد آپ دیکھ لیجئے، وہ اب ہم تثنیہ، جمع اور واحد کو لے لیں گے. انگریزی میں ہم دیکھتے ہیں واحد ایک کو کہتے ہیں، اور ایک سے زائد جتنے بھی، وہ چاہے 2 ہوں، 2 سے زیادہ ہوں، 10 ہوں، 20 ہوں، جتنے بھی ہوں، وہاں 2 ہی چیزیں ہیں، ایک تو سنگولر ہے اور اس کے بعد سیدھے جمع ہے. لیکن عربی میں ایک کو واحد کہیں گے، اس طرح اردو میں بھی، اور 2 کو ہم تثنیہ یا مثنیٰ کہتے ہیں. 2 کے بعد جو آ جائے، وہ 3 ہوں یا 10 ہوں یا 1000 ہوں، اس کو جا کے جمع کہا جاتا ہے. اس اعتبار سے جس طرح انگریزی میں جمع بنانے کے لیے ہم دیکھتے ہیں، خاص کر ناؤنز کو وہاں ای ایس لگاتے ہیں، اور کہیں صرف ایس لگاتے ہیں، اور کہیں آئی وی ایس لگاتے ہیں. تو اس طرح کی چیزیں اسی طرح یہاں پر بھی. اب ہم اسی کو جو اس کی یہ گردان بنائیں گے، کنجوگیشن جو بنائیں گے ہم، اس اعتبار سے جب اس کی گردان بنائیں گے تو یہ چونکہ پہلا صیغہ ہے، اب جب مجھے اس کا دوسرا بنانا ہے، اب یہاں ہم بنائیں گے. وہ یہ پہلی جو شیپ تھی فعل، اب جب مجھے اسی کو تثنیہ بنانا ہے، یعنی دوسرے کے لیے بنانا ہے، تو اس کے لیے مجھے جو کام کرنا ہوگا وہ یہ کہ جو اس کا اصل یہ حرف ہے لام، اس کی جگہ مجھے اب الف، یعنی اس کے بعد الف بڑھانا ہوگا. اب دیکھیے یہ فعال تھا، اب میں اس کے بعد الف لگاؤں گا، فعل، الف ساکن رہے گا، تو یہ ہو گیا فعال. تو یہ ہو گیا 2 کے لیے. جیسے خلق تھا، اس میں بھی مین جو حرف ہے قاف،
اس کے بعد الف لگاؤں گا تو یہ خلقہ ہو جائے گا. حرثہ تھا تو مین لیٹر جو ہے ہا سا، اس کے بعد الف لگاؤں گا تو یہ حرثہ ہو جائے گا، یہ 2 کے لیے ہو جائے گا. وہ فعلہ واحد تھا، اب فعلہ 2 کے لیے ہو جائے گا. اس کے بعد آ جائے جب ہم اس کو جمع بناتے ہیں تو جمع میں یہی مین ورڈ جو ہے مین حرف، اس کے بعد ہم واو لگائیں گے، واو لگائیں گے، اور واو کے بعد الف ہے، اس کو صرف لکھا جائے گا، پڑھا نہیں جائے گا، یہ سائلنٹ رہے گا. جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ رانگ ہے، رائٹنگ ہے، یا اسی طرح نالج ہے یا نائف ہے، ان میں جس طرح حروف سائلنٹ رہتے ہیں اسی طرح جیسے ڈبلیو، تو یہاں پر بھی سائلنٹ رہے گا، تو صرف لکھا جائے گا. اب دھیان دیں، فا پہ زبر ہیں، این پہ بھی زبر ہیں، لام پہ بھی اصل میں زبر ہے، لیکن یہاں پریشانی یہ ہے، اہل عرب کا معاملہ یہ ہے، باقی زبانوں میں ایسا اتنا نہیں ہے. وہاں یہ ہے کہ جتنا انسان کو بولنے میں آسانی لگے اس سے زیادہ سننے میں بھی بڑا اچھا لگنا چاہیے، سننے میں بھی آسانی محسوس ہونی چاہیے. اسی لیے ہم مدارس کے اندر بلاغت میں کتاب پڑھاتے ہیں، علم معانی میں، جس کو ہم مختصر المعانی کہتے ہیں. وہاں فساد کی بحث میں ایک چیز آ جاتی ہے، کراہت فی السماع، کہ سننے میں بھی وہ عجیب سا نہ لگنے پائے، سننے میں بھی اچھا لگے. تو اسی لیے وہ جو تنافر ہے وہ اسی بحث میں آ جائے گا. تو اب یہاں آپ دھیان دیں، واو چونکہ دونوں ہونٹوں کے گولائی سے ادا ہوتا ہے تو اس کی آواز جو ہے وہ پیش نما نکلتی ہے. اس کے برخلاف آپ جب زبر رکھیں گے یہاں پر تو زبر کو عربی میں فتحہ کہا جاتا ہے، اس کی ادائیگی میں منہ کھل سا جاتا ہے، تو جس کی بنا پہ آواز ذرا الگ سی ہو جاتی ہے. اس آواز وہ گویا پیش کی آواز الگ، واو کی آواز الگ، تو جس بنا پہ یہ دونوں آوازیں ایک ساتھ تھوڑی سی وہ عجیب سی لگیں گی. بولنے میں بھی ہمارے بولنے کا اعتبار نہیں، جن کی مادری زبان ہے انہیں دشوار ہوتا ہے، یعنی انہیں اس کے سننے میں عجیب سا پن لگتا ہے، یعنی اصل ان کے ذوق کا اعتبار ہے، ہمارے ذوق کا اعتبار نہیں کہ ہماری مادری زبان نہیں ہے. تو دھیان دیا جائے، جیسے آپ نے یہ آپ کہیں گے یہ کیسے آپ کہہ رہے ہیں، آپ دیکھیں کچھ وہ لوگ جن کی مادری زبان کشمیری نہیں ہے، خود میری زبان بھی نہیں ہے، تو اب جب وہ لوگ کشمیری بولتے ہیں، چاہے وہ صحیح لفظ بھی کیوں نہ بولے، تب بھی وہ ذرا سننے میں کہیں وہ مذاق سا بھی دکھتا ہے، وہ کہیں وہ عجیب سا بھی لگتا ہے. اسی طرح کا یہاں پر بھی، چاہے آپ کو آسانی لگے لیکن اہل عرب کو وہ دشواری محسوس ہوتی ہے، اس لیے وہ لوگ دونوں دشواریوں کو ختم کرنے کے لیے واو کی آواز چونکہ آلریڈی پیش جیسی تھی، اس لیے یہاں یہ جو زبر ہے اس کو بھی وہ پیش سے بدلیں گے تاکہ دونوں آوازیں ایک جیسے ہو جائے، تو بولنے میں بھی آسانی ہو اور سننے میں بھی بڑا اچھا سا لگے. اس اعتبار سے دونوں کو اس طرح کیا تو یہ فعالو ہو گیا. یہ یہاں پر بھی کیا جائے گا، خلقہ تثنیہ کے لیے خلقا، اور جمع کے لیے قاف کے بعد واو خلقو، حرثا حرثا، اور اسی طرح اس کے بعد واو لگائیں گے تو حرثو. یہ ہمارے 3 ہو گئے، یہ واحد اور تینوں مذکر غائب، جسے ہم فیس ٹو فیس بات نہیں کر رہے ہیں، غائب ہیں، اس کے بعد ان کے بارے میں کہا جائے. فعلا کیا اسے ایک مرد نے کوئی بھی کام، فعلا کیا ان 2 مردوں نے، فعلو کیا ان سب مردوں نے. الخلق پیدا کرنا، پیدا کیا اسے ایک آدمی نے. یہاں چونکہ ہمیں صرف وہ ترجمے سے مطلب ہے، اس کا وہ کیا ہے کیا نہیں ہے حقیقت اس سے چھوڑ دیجیے. اسی طرح الحرث کھیتی کرنا، حرثا کھیتی کی اسے ایک مرد نے، حرثا 2 مردوں نے، حرثو سب مردوں نے. تو اس اعتبار سے یہ تھی. اب میں آپ کو 3 لفظ اور دے رہا ہوں، انہی کے اعتبار سے آپ اسی پیٹرن پہ یہ 3 جملے بنائیں اپنی کاپی پر، اور جنہوں نے مجھے وہ واٹس ایپ پہ وہ دے دیا ہے وہ اپنی کاپی کو اس پہ مجھے دکھا سکتے ہیں، میں اس کا وہ فوٹو دیکھ لوں، تو اسی اعتبار سے انشاءاللہ ہم آگے اس کو چلاتے جائیں گے. 3 لفظ ہم رکھیں گے. ایک ہے النصر، اس کے معنی آتے ہیں مدد کرنا. آپ ایک وہ لیں گے جس کی ہم مثال دے چکے ہیں تاکہ آپ کو آسان ہو جائے. الحرث کھیتی کرنا، اور آپ ایک لیں الحرب بھاگنا. تو ان 3 کو آپ اپنی جگہ بنا کے لائیں گے. فعل ماضی کے یہ 3 صیغے آپ الف لام ہٹائیں گے، یہاں سے بھی ہٹائیں گے، یہاں سے بھی ہٹائیں گے. ہٹانے کے بعد جو آپ کے لیے بن جاتا ہے اسی کو آپ سامنے رکھ کر کے مجھے مثالوں میں پیش کریں گے.